سبحان اللہ، ان احمقوں اور ان بے وقوفوں کی وجہ سے میں اپنے پیارے نبی کی سنت کو چھوڑ دوں، کیونکہ پیارے نبی کی سنت ہے لقمہ اگر گر جائے وہ جگہ صاف ہے، صاف ستھری ہے اور کیچڑ وغیرہ نہیں ہے اور کسی نجاست کے ساتھ یا کسی اور چیز کے ساتھ آلودہ آمیزش نہیں ہوا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو جھاڑ کر کھا لو، اس میں بھی اللہ برکت رکھی ہے۔ اب ذرا سوچئے صحابی رسول کا ذرا عمل دیکھیے، آج ہم اپنے گریبان میں جھانکیں، کیا ہمارا کھانا حضور کی سنت کے مطابق ہے؟ ہمارا لباس حضور کی سنت کے مطابق ہے؟ خصوصاً میری مائیں بہنیں بھی تشریف فرما رہی ہیں، کیا ان کا لباس خصوصاً شادی بیاہ پر اس وقت دیکھا جاتا ہے؟ ہاں جی کوئی نہیں شادی بیاہ پر، ارے امتحان تو اس ٹائم ہے آپ کا، امتحان آزمائش اس ٹائم ہے آپ کی، ساری طرف بے حیائی کا ساز و سامان ہے۔ آپ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی سیرت کی پیکر بن کر بیٹھی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اس وقت تو آزمائش ہے، اس وقت امتحان ہے۔ گھر کے اندر چلو آپ اتباع رسول کا جذبہ ہے، اب پورا مجمع ہے، پورا محلہ ہے، ادھر زرق برق لباس ہیں، بے حیائی ہے، بال کھلے ہوئے ہیں، اللہ گانے بج رہے ہیں، پردے کی چادر چاک چاک کر دی گئی ہے، کوئی پردے کا حیا نہیں ہے، سبھی کے بال کھلے ہوئے ہیں، غیر محرم مرد اور عورتیں کٹھے ہیں، کٹھے کھانا کھا رہے ہیں، کٹھے گپے بنا رہے ہیں، ویڈیو بنا رہی ہیں، پورا بے حیائی کا سامان ہے۔ اسی وقت تو اسی خاتون کا امتحان ہے، اس وقت وہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی سیرت کو اپناتی ہے یا نہیں؟ اتباع رسول کو اپناتی ہے یا نہیں؟ سن لیجئے صحابہ کرام کا جذبہ۔ آپ دوسرے سپارے کی بار بار کئی دفعہ آیت تلاوت کرتے ہیں، جب میرے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر تھے تو آپ کا جو قبلہ تھا وہ کون سا تھا؟ کعبہ بیت اللہ شریف تھا، وہی اسی کا حج ہوتا تھا، اسی کا طواف ہوا کرتا تھا۔ اور جب میرے نبی ہجرت کر کے آپ جب مدینہ میں تشریف لائے تو اس وقت قرآن میں نہیں ہے لیکن اللہ نے براہ راست اپنے نبی کے دل کے اندر بات ڈال دی، اللہ نے براہ راست کہہ دی ہے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب ادھر منہ کر کے نماز پڑھیں بیت المقدس کی طرف۔ تو 16 مہینے چند دن، 16 مہینے چند دن میرے نبی ادھر منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ تو یہودی نے کچھ تانا دیا کہ دیکھیے ہمارا کعبہ بھی ایک ہے، قبلہ بھی ایک ہے، تو اب اگر ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے پھر کیوں نماز پڑھتے ہیں اگر ہم سے اختلاف کرتے ہیں، اس طرح کی باتیں کچھ تانے دیے۔ تو میرے نبی آقا دو جہاں کے دل میں خواہش آتی گئی آتی گئی آتی گئی، جب خواہش کی انتہا ہو گئی، خواہش یہ تھی کہ ہمارا کعبہ ادھر کی بجائے وہ ہونا چاہیے جو حضرت ابراہیم نے اپنے دست مبارک سے بنایا ہے، اور ادھر منہ کر کے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہمارا کعبہ اب وہ ہونا چاہیے۔ بس جب وہ خواہش کی، تمنا کی، آرزو کی جب انتہا اتنا ہوئی، اتنی انتہا ہوئی، تو میرے نبی 2 رکعت نماز پڑھ کر، ابھی عصر کی نماز تھی غالباً، یہی ہے تحقیق بھی ہے، ہاں جی زیادہ تر یہی آتا ہے کہ عصر کی نماز تھی، 2 رکعت پڑھ چکے تھے، اب نماز کے اندر ہی خواہش ہوئی، جب خواہش اور تمنا کی انتہا ہوئی تو اسی بنا پر میرے آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر آسمان کی طرف دیکھا، اسی خواہش کی وجہ سے آسمان کی طرف جب نظر اٹھائی، اپنا چہرہ اٹھایا، بس چہرہ مصطفیٰ کا اٹھنا تھا، اللہ نے فوراً قرآن کی دوسرے سپارے کے پہلے پیج کی آیت نازل فرمائی، قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها۔ اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کا بار بار چہرہ آسمان کی طرف اٹھانا ہم دیکھ رہے ہیں، حالت نماز میں جدھر بھی اپنا رخ پھیر دیں گے ہم اسی سمت کو کعبہ بنا دیں گے۔ حالت نماز میں جدھر بھی اپنا رخ پھیر دیں گے، خواہش تو وہی تھی کہ ادھر ہی ہونا چاہیے، تو ہم اسی کو کعبہ بنا دیں گے، جس سمت وہ نظر نہیں آتے ہم وہ راستہ ہی
چھوڑ دیتے ہیں کعبہ بنتا ہے اس سمت ریاض جدھر کملی والے رخ موڑ لیتے ہیں۔ اب سنیے جو میں بات قرآن کی روشنی میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، اب میرے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، بولیے نماز کے بعد اگر یہ حکم آتا نا نماز کے بعد تو پھر میرے نبی بتا دیتے، آگے جو مغرب کی نماز آنی تھی پھر وہ سارے صحابہ ادھر منہ کر کے نماز پڑھ لیتے۔ اب میرے نبی نے بتایا نہیں ہے، صحابہ کرام کو بھی علم نہیں ہوا، اب حالت نماز ہے، پوچھنے کا بھی موقع نہیں ہے کہ چلو پوچھ لیں شاید حضور کو کہیں نسیان نہ ہو گیا ہو یا پیچھے کوئی لقمہ دینے کی کوئی نوبت نہ آ جائے۔ اب یہ ساری کی ساری کیفیات صحابہ کرام کے دلوں کے اندر یہ موجود ہیں، کیونکہ ابھی خبر نہیں صحابہ کرام کو، حالت نماز ہے۔ تو پھر اللہ قرآن میں فرماتا ہے سنو کہ ہم نے یہ قبلہ وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا الا لنعلم من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبیہ۔ ہم نے یہ قبلہ اس لیے بدلا، ہم ٹیسٹ لینا چاہتے ہیں، ہم امتحان لینا چاہتے ہیں کہ حالت نماز میں کون ہے جو میرے نبی کی اللہ اکبر آنکھیں بند کر کے خاموش ہو کر، کون ہے جو آنکھیں بند کر کے میرے نبی کی اتباع کرتا ہے اور کون ہے جو ایڑیوں کے بل پیچھے پلٹ جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ اندازہ فرمائیے کتنا بڑا امتحان تھا، کتنی بڑی آزمائش تھی۔ میں نے پس منظر پیچھے پہلے سمجھا دیا ہے۔ اب جیسے ہی میرے نبی نے اپنا چہرہ ادھر کو پھیرا، بس صحابہ کرام ان کی اتباع کو بھی سلام، ان کی پیروی رسول کو بھی سلام۔ انہوں نے یہ نہ سوچا کیا ہو گیا، بس وہ بھی حضور کی اتباع میں مر مٹنے والے تھے۔ چہرہ مصطفیٰ ادھر تھا تو صحابہ کرام کا بھی رخ ادھر تھا۔ حالت نماز میں میرے نبی نے چہرہ ادھر کر لیا تو صحابہ کرام بھی حضور کی پیروی کرتے ہوئے انہوں نے بھی اپنا چہرہ ادھر ہی کر لیا۔ یہ ہے اتباع رسول۔ واہ واہ کیا بات ہے یار، سبحان اللہ۔ ایک صحابی رسول تھے، بہت دور دراز علاقے سے چل کر آئے، بحرین سے چل کر آئے، بحرین سے بڑی محبت سے بڑے شوق سے چل کر آئے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر ایسے سلام کرنا چاہا تو اللہ کے نبی سرور کے اس کے ہاتھ کو دیکھا اور آپ نے چہرہ پھیر لیا، چہرہ مبارک ادھر کر لیا۔ پھر وہ ادھر آیا تو میرے نبی نے چہرہ ادھر پھیر لیا۔ پھر وہ تیسری مرتبہ ادھر آیا تو اللہ کے نبی نے چہرہ ادھر پھیر لیا۔ بڑا پریشان ہوا کہ مجھ سے کون سی غلطی ہو گئی ہے۔ پھر اٹھا وہ صحابہ کرام ساتھی تشریف فرما تھے، انہوں نے کہنے لگا یار وجہ کیا ہے کہ میں تو اتنا دور دراز سے حضور کی بارگاہ میں ملنے کے لیے آیا ہوں تو اللہ کے نبی خفا ہیں مجھ سے، چہرہ مبارک پھیر لیا ہے، سبب کیا ہے؟ تو جب انہوں نے صحابہ کرام نے دیکھا، انہوں نے کہا وہ جو تیرے انگلی کے اندر سونے کی انگوٹھی ہے، کیا سونے کی جو انگوٹھی ہے، سونا تو مرد کے لیے حرام ہے، سونا بولیے مرد کے لیے، اچھا جی سونا مرد کے لیے حرام ہے، بالکل بالکل حرام ہے نا۔ اور شادی بیاہ پر مردوں کے لیے، چپ ہو گئے ہو، منگنی کے موقع پر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہاں ہم اپنے ہونے والے داماد کو سونے کی انگوٹھی پہناتے ہیں۔ یہ انگارہ ہے، یہ دنیا کا بھی نہیں جہنم کا انگارہ ہے۔ گفٹ ہی دینا ہے نا تو آپ نے اپنے داماد کو یا منگنی کے موقع جو بھی آپ کے رسومات ہیں، اللہ کے بندے کو اور بھی تو گفٹ دے سکتے ہیں، اور بھی تو تحفہ دے سکتے ہیں۔ ضرور ہے ہونے والے داماد کو آپ نے جہنم کا انگارہ پہنانا ہے؟ اللہ کے نبی نے اس کی ہاتھوں کے اندر سونے کی انگوٹھی دیکھی، میرے نبی نے چہرہ پھیر دیا۔ اس نے اب سنو، جب اس کو پہلے خبر نہیں تھی، جب اس کو خبر ہوئی کہ اس وجہ سے پیارے نبی نے کملی والے نے چہرہ مبارک پھیرا ہے تو پھر ہوا کیا؟ ادھر دیکھو، اس نے ایسے ہاتھ سے کھینچ کر سونے کی انگوٹھی اور ایسے پھینک دی۔ حضور کی بارگاہ میں آیا، حضور نے دیکھا، حضور نے سلام کا جواب دیا، خوش ہو گئے، باتیں ہوتی رہی۔ میرے نبی گھر میں تشریف لے کر جانے لگے اور صحابہ کرام بھی۔ وہ سونے کی انگوٹھی ادھر پڑی تھی تو کسی نے ان کو کہا کہ وہ سونے کی انگوٹھی اٹھا لو۔
گھر میں جا کر خواتین کو دے دینا، اپنی ماں کو دے دینا، بہن کو دے دینا، بیوی کو دے دینا، کوئی استعمال میں لانا۔ اس صحابی رسول نے جو جواب دیا وہ حدیث مبارکہ میں درج ہے، فرمایا واللہ لا آخذ، خدا کی قسم تم کہتے ہو کہ اٹھا لو سونے کی انگوٹھی، میں تو اس کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا، کیونکہ اللہ کے نبی نے اس کو ناپسند کیا ہے، اللہ کے نبی نے اس کو ناپسند کیا ہے، پڑی رہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے اس کو ناپسند کیا ہے تو میں بھی اس کو ناپسند کرتا ہوں۔ میرے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو دیکھا ایک گنبد نما ایک مکان ہے، بڑا اونچا ہے، عجیب سا بنا ہوا تھا۔ میرے نبی نے فرمایا یہ کس کا ہے؟ یا رسول اللہ فلاں انصاری کا ہے۔ میرے آقا دو جہاں نے ناپسندگی کا اظہار کیا، کسی نے چپ کے جا کر شام کو بتا دیا کہ تیرا جو گنبد نما مکان ہے نا، تو اللہ کے نبی نے اس کو، بولیے کیا کیا؟ اللہ کے نبی نے اس کو ناپسند کیا ہے۔ حضور کے چہرے مبارک پر ناگواری کے آثار ہم نے دیکھے ہیں۔ بس صبح جب ہوئی، ادھر دیکھو، اس نے خود کندال اٹھائی اور خود کندال اٹھا کر اس کو مسمار کر دیا، اس کا نام و نشان مٹا دیا۔ پھر جب وہ ایک دو دن کے بعد میرے نبی کا وہاں سے گزر ہوا تو فرمائی یہاں تو بڑا گنبد نما مکان تھا، وہ کدھر گیا؟ یا رسول اللہ جس وقت آپ نے کہا ہے کہ مجھے یہ کس کا ہے تو آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے، تو میرے آقا دو جہاں سرور کے وسلم اس صحابی کو بلایا، فرمایا تیرا بڑا قیمتی یہاں مکان تھا گنبد نما۔ اس صحابی رسول نے جو جملہ بیان کیا، فرمایا یا رسول اللہ میں نے سنا ہے یہ مکان آپ کو ناپسند ہے۔ کیا بولیے؟ کیا ہے؟ ناپسند ہے۔ سبحان، میں نے سنا ہے کہ ایک صحابی رسول نے آ کر بتایا کہ یہ مکان میرا آپ کو ناپسند ہے، تو یا رسول اللہ میں نے اسی وقت گرا دیا ہے جو چیز آپ کو ناپسند ہو مجھے بھی، یہ جملے پھر دوہرائیں، جو آپ کو ناپسند ہے وہ مجھے بھی، خدا را ہمارے دلوں میں بھی یہ جذبہ پیدا ہو جائے، کبھی ہمارے دل کے اندر بھی یہ جذبے آ جائیں کہ نہیں یار، شادی ہے، بیاہ ہے، بارات ہے، کاروبار ہے، معاملات ہیں، تجارت ہے، جو کچھ بھی ہو جائے، بس یہ چیز اللہ کے نبی کو ناپسند ہے تو ہمیں بھی، خواہ وہ لباس ہے یا وہ وضع، بولیے سمجھ آ رہی؟ وہ وضع اور قطع ہے یا وہ چہرے کی کیفیت ہے؟ چہرے کی کیفیت کون سی اللہ کے نبی کو پسند ہے؟ بولیے سبحان سبحان، کون سی بولیے؟ اللہ کے نبی نے اس کو پسند فرمایا ہے کہ یہ چہرے کی وضع کتنی پیاری لگتی ہے۔ جب تو بال حضور کی داڑھی کے سنت کے جب آپ اس طرح الٹا پھروا کر جب گٹر میں جاتے ہیں نا جی، نالی میں جاتے ہیں حضور کی سنت کے بعد، تو روح مصطفیٰ کتنی پریشان ہوتی ہوگی کہ یہ میرا امتی ہے، میری سنت کی لاج نہیں رکھتا، میری سنت کی لاج نہیں رکھتا، یہ کتنی بے وفا امتی ہے کہ میری سنت کے، میری داڑھی جو سنت ہے اس کے بال گٹر میں گندگی میں پھنکواتا ہے۔ اہل علم کا تو یہ وتیرہ ہے، جب وہ حجامت کرتے تھے یا اب بھی جو کرتے ہیں، جو محبت والے ہوتے ہیں، تو وہ اپنی داڑھی کے جو منہ بال ہوتے ہیں نا، وہ نئی سے لے کر ان کو زمین کے اندر دفن کر دیتے ہیں۔ اللہ، یہ نہیں ہے کہ ہمارے ہیں، نہیں، اس کی نسبت یہ ہے کہ یہ داڑھی حضور کی سنت ہے، اس کا ادب، اس کا حیا اتنا کرتے ہیں۔ واہ، اسلاف کی زندگی کا مطالعہ کریں۔ امام ابو حنیفہ ہیں یا حضرت باجری بسامی رحمۃ اللہ علیہ، ان مختلف روایتیں آتی ہیں، انہوں نے ساری زندگی خربوزہ نہیں کھایا۔ حضرت باجری بسامی نے ساری زندگی، بولیے ساری زندگی خربوزہ نہیں کھایا، تو کسی نے پوچھا کہ حضرت خربوزہ تو ایک نعمت ہے، آپ کیوں نہیں استعمال کرتے؟ فرمایا میں مانتا ہوں ایک اللہ کی نعمت ہے، لیکن مجھے پتہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے اس کو کیسے کاٹ کر کھایا ہے۔ اللہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور کے طریقے کی مخالفت نہ ہو جائے۔ ایک اللہ والوں سے مسجد میں داخل ہوتے ہوئے دیکھیے ہم تو روزانہ رگڑتے ہیں نا داڑھی کو، مسجد میں داخل ہوتے ہوئے بایاں پاؤں غلطی سے پہلے آ گیا اور دایاں جھنکی سی آئی کہ کہیں تم بہرے تو نہیں ہو گئے، ثور تو نہیں ہو گئے۔ ابو سفیان تھے،
حضرت امام ابو سفیان ثوری، ساکتا، ثور بیل کو کہتے ہیں، کہیں ڈھگے پنجابی کہتے ہیں کہ ڈھگا تو نہیں ہو گیا، کہیں بیل تو نہیں ہو گئے، بس دل میں تصور آیا، بس اللہ اکبر، اس کی ازالے کے لیے 5 سال تک 100 رکعت نفل ادا کرتے رہے۔ اللہ، وضو کرتے ہوئے ایک بزرگوں سے ایک سنت چھوٹ گئی، وضو کرتے ہوئے انجانے سنت چھوٹ گئی، اللہ اکبر، وضو کی ایک سنت، ہم تو فرض رگڑ کر کھا جاتے ہیں، وضو کرتے ہوئے حضور کا ایک طریقہ، حضور کی ایک سنت چھوٹ گئی۔ اہل اللہ تھے، بڑے نیک بندے تھے، خواب کے عالم میں میرے نبی آقا دو جہاں نے دیدار کروایا، فرمایا کب سے میری سنت کو چھوڑنے لگے ہو؟ ہائے سبحان، وہ تو ان اہل اللہ کو خواب میں نبی کا دیدار ہوتا ہے جن کے دل میں عشق مصطفیٰ کی تڑپ ہوتی ہے۔ ہمارے جیسے نکمے، ہم تو روزانہ داڑھی کو اور حضور کی سنت کی پامالی کریں، اتباع رسول کریں نا، تو پھر کہیں امید رکھیں دیدار مصطفیٰ نصیب ہوگا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تو فرمایا کب سے میری سنت کو چھوڑنے لگے ہو؟ اٹھے، اور پھر وہ روزانہ، وہ بھی بعض روایت کے اندر 1 سال تک وہ روزانہ 100 رکعت نماز نفل ادا کرتے رہے، تاکہ وہ جو وضو کرتے ہوئے جو سنت چھوٹی ہے نا، حضور کا طریقہ چھوٹا ہے، وہ جو اتباع رہ گئی حضور کی، تاکہ اس کا ازالہ ہو جائے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کون سی چیز ہمیں ہماری حضور کو پسند ہے۔ لباس کو دیکھیں، اپنی گفتار کو دیکھیں، اپنی رفتار کو دیکھیں، اپنی وضاقتہ کو دیکھیں، اور ہماری مائیں بہنیں جو پنڈال میں بڑی محبت سے درس قرآن فہم دین کورس سماعت فرمائی ہیں، وہ اپنے لباس کو دیکھیں۔ یہ لباس اللہ کے نبی پسند کرتے ہیں، اور خصوصاً یہ دوپٹے، یہ اللہ کے نبی نے اجازت دی ہے، اور یہ جو وضاقتہ شادی بیاہ پر ہوتی ہے، آپ کی بھی، ہماری بھی، اور ہمارے مسلم معاشرہ کی خواتین کی، کیا دین اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ سوچنا چاہیے کون سی چیز اللہ کو پسند ہے اور اس کے نبی کو پسند ہے، اور کون سی چیز اللہ کو پسند نہیں ہے۔ آج ہماری لمحہ فکریہ ہے، اللہ کے حضور جو ہے، اللہ تعالی ہم سب کو اتباع رسول کا جذبہ نصیب فرمائے۔ تم میرے نبی کی پیروی کرو گے تو اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا۔ کیا بنا لے گا؟ اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا، اور تمہارے گناہوں کا کفارہ بھی ہو جائے گا۔ اللہ بخشنے والا بھی ہے اور رحم فرمانے والا بھی ہے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔